آپ کے تقریباً 3 سے 4 دن آپ کے جسم میں وہ اچھی طرح سے ڈائجسٹ ہوتا ہے. تو جب آپ مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ایک تو مردار ہے اور پھر اس کا گوشت آپ کے جسم میں پڑا ہوا ہے، تو وہ آپ کے جسم کو تو خود ہیوی کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کی روح کو کتنا بوجھل کر رہا ہے، آپ کے دل کو کتنا بوجھل کر رہا ہے. اور وہ اور آپ کے اللہ کے درمیان کی جو دوری بڑھ رہی ہے وہ الگ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی خطاؤں سے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین. اچھا، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے تھے، اور کیونکہ یہ کلمات سیکھنا اس لیے بہت ضروری ہے، یہ دعائیں، کہ انہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوتا ہے. جتنے بھی مسنون دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان میں جا کے قبول ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کا سیکھنا ایسا ہے جیسے کہ ہم انہی چینل کے تھرو ان دعاؤں کو بھیج رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہمیں کلمات سکھائے ہیں توبہ قبول کرنے کے، وہ ہمیں سیکھنے چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو نمبر 1 پوائنٹ ہے وہ توبہ کے ساتھ رجوع کرنے کا ہے. دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ توبہ جو ہے کن لوگوں کے لیے ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ جو خطاوار ہیں اور گناہ گار ہیں، اور ہمیں اپنے علاوہ زیادہ تر لوگ گناہ گار لگتے ہیں، تو اس میں ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تو توبہ جو ہے وہ نافرمانوں کا ہے، گناہ گاروں کا ہے، یا مجرم ہے جو اور اللہ تعالیٰ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگ کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. کیونکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں اور سیدھے راستے پہ چلیں. تو وہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. اچھا، اب یہ ہوا ہے، اس چیز سے یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ اس آیت میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مومنین کو بھی، کیونکہ جو مومن صادق بھی ہو تو وہ خطا سے پاک نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسا مومنٹ ہوتا ہے جسے چھوٹی یا بڑی ہو جاتی ہے، خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ آؤ میری طرف اور توبہ کرو تاکہ میں تمہیں تمہارے گناہ کے بوجھ سے، ریگریٹ سے، اسے آزاد کر دوں. تو اب یہ دیکھیں یہ کتنی ایک پازیٹیو، ایک امید بخشنے والی ایک چیز ہے، یہ ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا، پھر ایک اور جو مجھے بہت بہت مجھے خوبصورت اللہ تعالیٰ کی ادا لگتی ہے اور اللہ کے پیار پہ پیار آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دیں گے، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اچھا، ہمیں دیکھیں یہاں پہ بھی اگر کسی نے ہمارے خلاف کوئی بات کر دی اور ہم تک پہنچ گئی تو ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، اور دیکھو وہ میرے متعلق اس قسم کی بات کر رہی ہے، آپ کو دکھ تکلیف ہوتی ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب وہی چیز آپ کے متعلق ایک بڑی اسکرین پہ دکھائی جائے، آپ کے الفاظ یا آپ کے ایسا عمل جو کہ آپ نہیں چاہتے کسی کو پتہ چلے، تو آپ سوچیں کہ وہ والا مومنٹ کتنا زیادہ رسوائی والا ہے، ایک ذلت آمیز ہے، ایک بہت ہیوملیٹنگ سا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم توبہ کر لو گے تو جو تمہاری خطائیں ہیں یا تمہارے دل میں کسی کے خلاف کوئی چیز آ گئی ہے، کسی نے کہہ دی ہے کچھ، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش کے وہ تمام جو خطائیں ہوئی ہیں ان کو سلیٹ سے مٹا کے بھلائیوں میں بدل دیں گے، یعنی آپ کی نیکیوں میں بدل دیں گے. سبحان اللہ. ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ استغفار آپ جب کرتے ہیں تو وہ چیز مدھم ہوتی جاتی ہے لیکن مٹتی نہیں ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال سے نہیں مٹتی، آپ کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اور وہ بڑی اسکرین جو لگے گی قیامت کے دن، اس میں جو ہے آپ کو
उस ह्यूमिलेशन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब आप तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उस आपकी स्लेट को बिल्कुल साफ क्लियर कर देता है, सुभान अल्लाह। और आपकी गुनाह जो हैं या खताएं जो हैं जो आपसे हुई हैं, अल्लाह ताला उनको भी हसनात में बदल देता है, सुभान अल्लाह। तो यानी मुशरिक की तौबा हो गई, सूद की तौबा हो गई, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले की तौबा, यानी जितनी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, अल्लाह ताला सबको कहते हैं कि आओ तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, इससे पहले कि तुम्हारी मोहलत खत्म हो जाए। तो अच्छा, अब इसमें एक बड़ी मजेदार एक वाकया था। एक बहुत बड़े वो थे, उनका नाम मुझे, हाँ, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ना चोटी के ताबीन में होता है, यानी एक तो तबा ताबीन होता है और एक ताबीन होता है, यानी वो जो कि साहबा कराम की फॉलो करने वाले हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि मैं बता रहे थे अपना कि मैं दिन में बैठकर अपने गुनाहों को गिनने लगा। कहते हैं जब मैंने उनको काउंट किया तो उनकी तादाद 21,000 थी। कहते फिर मैंने अपने आप से कहा कि ऐ सुफियान, तू 21,000 गुनाह लेकर अपने रब से मुलाकात करेगा और वो तुझसे तेरे एक एक गुनाह के बारे में पूछेगा, तो तुम किस हाल में अपने रब के सामने खड़े होगे कि यानी तुम्हारे और उसके दरमियान तो कोई पर्दा नहीं होगा, कोई तर्जुमान नहीं होगा, और एक एक हिस्से एक एक गुनाह का आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो कहते हैं मैं बैठ गया, एक एक गुनाह को गिनता, फिर उस पर तौबा करता, फिर शुमार करता, फिर तौबा करता, फिर शुमार करता, फिर तौबा करता। कहते हैं कि मैंने 21,000 गुनाहों पर एक एक करके तौबा कर ली। तो अब आप ये सोचें कि ये हाल उन ताबीन मोमिनीन का है जिन्होंने अल्लाह ताला के नाम अत्तवाब को समझ लिया। तो हमें आज का जो टास्क है वो हमें ये करना है कि हमने अपना मुहासबा करना है कि हम अल्लाह ताला के अत्तवाब को पहचान लें। और अल्लाह ताला जब खुद कहते हैं कि अपना मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, तो इसके लिए बड़ी खूबसूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिस बताई है, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस है कि जब आप रात को सोएं तो अपने पूरे दिन के जायजा लें कि आज दिन में कौन कौन से अच्छा काम किया जो कि मैं कल दोबारा भी करूंगी, और आइंदा आने वाले उसमें जिंदगी में उसको प्रैक्टिस में जारी रखूंगी। और दूसरे तरफ आपने ये देखना है कि आज कौन कौन से ऐसी चीजें की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उस पर तौबा करें और उसको दोबारा ना करने का अहद करें, फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें तो दोपहर खाना खाया था वो याद नहीं है, तो हमें क्या पता कि हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर आपका जो है ऑटोमेटिकली एक बिल्ट इन सिस्टम हो जाता है, आपको चीज याद रहती है, आपको उसी वक्त जो आपके अंदर एक रेडर है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के दरमियान फिक्स किया हुआ है, वो आपको बता देगा कि ये ठीक था, ये ठीक नहीं था। अच्छा ठीक है, चलिए जी, बस इतना ही था आज के लिए। और इंशाल्लाह फिर अगली दफा फिर नहीं करेंगे, सॉरी, फिर दूसरा या इसकी कंटिन्यूशन करेंगे, और या फिर ये कि नेक्स्ट नाम कोई कर लेंगे अच्छा सा, ठीक है। चलिए, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको अगर कुछ समझ ना आया हो या कुछ, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और अभी के लिए बस इतना काफी है। दुआ में याद रखें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम।